معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ آج صبا نے کئی ہفتوں بعد اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ پودے اگست کی گرمی میں جھلس کر مرجھا چکے تھے۔ پورے گھر میں بسان تھی اور ہر طرف کچرے کی بھی باس پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنا سوٹ کیس گھسیٹ کر گھر کے اندر لانا پڑا کیونکہ اس کے سوٹ کیس کا ایک پہیا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے قالین پر گھسیٹنے کے نشان بن گئے تھے۔ گھر واپسی پر صبا کو ہمیشہ ملی جلی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ گھر واپسی ہمیشہ اچھی اور پرسکون لگتی، مگر اس کو یہ بھی احساس ہوتا کہ پھر وہی بورنگ روٹین شروع ہو جائے گی۔ جینی اس کی دھاری دار بلی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ اب بھی اس کو صبا کے آنے کا علم ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، ایک دو بار قدموں میں لوٹی اور پھر کہیں غائب ہو گئی۔ سامان وغیرہ ایک طرف رکھنے کے بعد کچن میں جا کر اس نے کافی بنائی اور کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے کمپیوٹر پر اپنی حالیہ سفر کی یادداشتیں ٹائپ کرنے لگی۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے سپہر شام میں بدل گئی۔ اسے اب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی، لہٰذا اس نے کمپیوٹر آف کیا اور اپنا سوٹ کیس کھولنا شروع کیا۔ اس کے اندر کپڑے عجیب سے گول مول انداز میں تہہ کر کے رکھے گئے تھے۔ اس نے اوپر سے کچھ کپڑے باہر نکالے تو ان کے نیچے سرخ مٹی کا بنا وہ بڑا سا گول پیالہ یوں پڑا تھا جیسے کپڑوں کے گھونسلے میں بڑا سا گول انڈا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ اس پیالے کو اٹھایا اور اسے بغور دیکھنے لگی۔ صبا نے پچھلا پورا ہفتہ ہڑپا کے کھنڈرات میں تحقیق کرتے گزارا تھا۔ وہ یہاں کے قدیم باسیوں کی روزمرہ زندگی پر تحقیق کرنا چاہتی تھی اور ان کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران وہ صرف 2 دفعہ قریب بنی گفٹ شاپ پر گئی تھی۔ پہلی دفعہ وہ صرف وہاں موجود پرانی طرز کے برتن دیکھنے گئی تھی۔ اس گفٹ شاپ پر کھنڈرات سے دریافت شدہ ٹوٹے پوٹے اور نامکمل قدیم برتنوں کی مکمل کاپی سیاحوں کی دلچسپی اور بیچنے کے لیے رکھی جاتی تھی، اور دوسری دفعہ وہ یہاں اپنی پسند کے کچھ قدیم برتنوں کی کاپی خریدنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اس بڑے سے گول پیالے کو خرید لیا جو قدیم وضع کے مٹی کے برتنوں کی ایک نقل تھا، جس کو کبھی ہڑپا کے قدیم باسی بناتے اور استعمال کرتے تھے۔ یہ پیالہ اس کو پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا، مگر اب جو پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، باوجود اس حقیقت کے کہ قدیم نوادرات کو ان کی جگہ سے ہٹانا اور ذاتی استعمال میں رکھنا قانوناً منع اور جرم تھا، وہ نقل نہیں تھا بلکہ اصل اور قدیم پیالہ تھا، مگر اس پیالے پر قیمت کا سٹیکر چسپاں تھا۔ صبا اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی صنائی اور کاریگری کی تعریف کرنے لگی۔ پیالے کے منہ کے اوپر سیاہ چمڑے کا ایک ٹکڑا نہایت مہارت اور سختی سے منڈا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی شکل ایک چھوٹے سے ڈھول یا طبلے کی سی بن گئی تھی۔ صبا نے تجرباتی طور پر اس چمڑے کے اوپر اپنی انگلیاں بجائیں تو نہایت مدھر تال ابھرنے لگی۔ صبا کو ہمیشہ سے آثار قدیمہ سے دلچسپی رہی تھی۔ جب وہ 10 برس پہلے کالج کی طالب علمہ تھی تو گریجویشن میں انگریزی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا خاص مضمون آرکیالوجی ہی تھا۔ اس کے بعد اس نے ماسٹرز اور ایم فل بھی آرکیالوجی میں ہی کیا، مگر اس کے لیے ڈگریوں کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی کیونکہ اس کے والدین بہت امیر تھے اور وہ ان کی اکلوتی اولاد۔ وہ بھی اس کے شوق میں کبھی آڑے نہ آئے۔ صبا نے بھی اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے ہر شوق کی تکمیل میں کامیاب رہی، مگر آرکیالوجی تو اس کے لیے جنون تھا۔ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ان کی ساری دولت کی واحد وارث تھی، لہٰذا اب اس کا پورا وقت اپنے جنون کی آگ سرد کرنے میں صرف ہونے لگا اور وہ آثار قدیمہ کی کھوج، تحقیق اور مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس موضوع پر کتابیں لکھنا چاہتی تھی جس کے لیے مواد اکٹھا کرنے کی خاطر وہ کھنڈرات میں ماری ماری پھرتی۔ ہڑپا کے کھنڈرات ساہیوال شہر کے قرب میں واقع ہیں۔ یہ شہر وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز تھا اور اس کی آبادی تقریباً 40,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ شہر کچھ اندازوں کے مطابق 3300 قبل مسیح سے 1600 قبل مسیح تک اس کرۂ ارض پر موجود رہا اور آباد رہا۔
پھر امتداد زمانہ کا شکار ہو کر مٹی کے نیچے گم ہو گیا۔ دوبارہ یہ شہر 1922 میں دریافت ہوا۔ دنیا میں تقریباً 5000 برس قبل 3 تہذیبیں معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ ایک عراق میں دریائے دجلہ و فرات کے کنارے جو میسوپوٹامیہ کہلائے، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر میں، اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلائی جو ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً 4 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا رقبہ اپنی دونوں ہم عصر تہذیبوں کے رقبے سے دوگنا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باسیوں نے پڑھنا اور لکھنا بھی دیگر تہذیبوں کے نسبت پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ یہ لوگ منظم منصوبہ بندی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان کے بنے ہوئے شہر اور عوام کی ضروریات کے مطابق ترتیب دی ہوئی گلیاں، کوچے، پینے کے پانی اور نکاسی آب کا نظام 21ویں صدی کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ شہروں کے بسنے اور اجڑنے کی داستانیں قرطاس تاریخ پر بکھری ہوئی ہیں۔ ان میں ہڑپا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہری یوپیا کا ذکر ملتا ہے، جس کے معنی ہیں سنہری قربان گاہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی لفظ ہڑپا کی صورت اختیار کر گیا۔ قدیم ہڑپا شہر کے آثار تقریباً 150 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کھنڈرات کا رقبہ تقریباً 76 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے دوسری بہت سی تاریخی اور نادر و نایاب اشیاء کے علاوہ انجانے حروف سے کندہ شدہ مہریں مل چکی ہیں، مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین لسانیات اور آرکیالوجسٹ بھی مل کر آج تک ان انجانے حروف کو سمجھ نہیں سکے ہیں اور نہ ہی ان کا بھید جان سکے ہیں۔ وہ ان کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ سر مادھو سروپ وٹس کی زیر نگرانی 1928 سے لے کر 1934 کے درمیان ہونے والی اس شہر کی کھدائی کے دوران ایک وسیع قبرستان دریافت ہوا تھا، جہاں سے قد آدم کے برابر مٹی کے بڑے بڑے گڑھے اور مٹکے دریافت ہوئے تھے، جن کے اندر انسانی ڈھانچے بند تھے۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو مٹی کے بڑے بڑے گڑھوں کے اندر دفناتے تھے اور اس کے ساتھ دیگر استعمال کی چیزیں بھی رکھتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق انسان مرنے کے بعد بھی ایک نئی دنیا میں زندہ رہتا ہے اور اسے وہاں بھی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ مٹی کے گڑھے اپنی بناوٹ، سجاوٹ اور صنائی کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ اس علاقے سے ایک ایسی مہر بھی دریافت ہوئی جس میں ایک شخص کو ڈھول بجاتا دکھائی دیا گیا ہے۔ اس مہر کا تعلق 2400 قبل مسیح سے ہے۔ سبا اسی گمگشتہ شہر کے کھنڈرات میں تحقیق کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اگست کا مہینہ پنجاب میں مونسون کا مہینہ ہوتا ہے اور اس موسم میں اس علاقے میں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ ہڑپا میں تقریباً پورا ہفتہ ہی بارش ہوتی رہی، مگر یہ خلاف معمول بات تھی۔ کئی جگہ پر بارش کے پانی کے باعث شاید صدیوں بعد ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے زمین سے باہر نکل آئے تھے۔ ان برتنوں میں سوا کو بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے کئی ایک کو اٹھا کر نہایت توجہ سے ان کا مطالعہ کیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ خاصا دلچسپ کام تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے ان آثار کی تصاویر بھی بناتی جا رہی تھی۔ وہ اس دن کے متعلق سوچنے لگی جب اس نے پہلی بار یہ پیالہ دیکھا تھا۔ اس دن وہ کھنڈرات کے دور دراز گوشے میں تحقیق کر رہی تھی۔ ہر زاویے سے، ہر کونے سے ہر چیز کی تصویر بنا رہی تھی۔ کچھ دور ایک تالاب تھا، شاید کبھی اس تالاب میں پانی لہراتا ہوگا، مگر اب تو یہ ایک بہت بڑے گڑھے کی مانند تھا۔ اس تالاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے اس کو برتنوں کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے مٹی میں دبے ہوئے ملے۔ اس احتیاط کے ساتھ کہ آثار کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ تالاب کے اندر اترنے لگی تاکہ تالاب کی تہہ کا جائزہ لے سکے۔ ایسے تالاب عہد قدیم میں لوگ عموماً اپنے معبدوں اور مندروں کے ساتھ بناتے تھے، بلکہ آج کل بھی ہندوؤں کے مندروں کے ساتھ ایسے تالاب اکثر مل جاتے ہیں جن میں وہ اشنان کرتے ہیں۔ مگر اس قدیم تالاب میں اب پانی نہیں تھا، بلکہ لمبی لمبی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ہاں، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھوں کی صورت بارش کا پانی ضرور جمع ہو گیا تھا، جس نے زمین کو کیچڑ آلود کر دیا تھا۔ سبا نے اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی
کہ عہد قدیم میں جب یہ تالاب پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہوگا اور آس پاس کی آبادی کے باشندے یہاں سے پانی پینے، لینے اور نہانے کے لیے آتے ہوں گے تو یہ کیسا نظر آتا ہوگا۔ تالاب کے وسط میں ایک ریتیلا ٹکڑا تھا جس کے آس پاس سبزہ اگا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس جگہ کو تالاب کے باہر کھڑے ہو کر دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ زیادہ سوچے سمجھے بغیر اس نے اس مقام کی ایک تصویر بنا لی۔ اس کے ڈیجیٹل کیمرہ کی اسکرین عجیب سی نظر آنے لگی۔ وہاں کسی منظر کی شبیہ ابھرنے کی بجائے اسکرین بالکل سفید تھی۔ حیران ہو کر اس نے ایک اور تصویر لینے کی کوشش کی، مگر پھر ناکام رہی۔ نتیجہ پہلے والا ہی تھا۔ اس نے کیمرے کا فوکس وہاں سے ہٹا کر تالاب کے دوسرے رخ کی تصویر بنائی۔ اس دفعہ کیمرے کی اسکرین پر نہایت عمدہ تصویر ابھر آئی۔ حیران ہو کر وہ اس ریتیلے جگہ کے قریب آ گئی تاکہ قریب سے اس کو دیکھ سکے۔ قریب جا کر اس کو محسوس ہوا کہ اس ریتیلی جگہ پر لمبی گھاس کے اندر زمین کی مٹی سے کوئی قدیم برتن جھانک رہا ہے۔ پرجوش ہو کر وہ اس طرف لپکی اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کسی قدیم برتن کا بڑا سا ٹکڑا ہے۔ اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ زمین میں اچھی طرح دبا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے قدیم تاریخ سے تعلق رکھنے والے کسی برتن کا زیادہ تر حصہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ صبا نے بےتاب ہو کر زمین دونوں ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دی۔ زمین اس کی انگلیوں کے نیچے اس کی خواہش کے مطابق ہٹتی جا رہی تھی اور آگ میں پکا ہوا سرخ مٹی کا برتن نمایاں ہوتا جا رہا تھا، جسے جلد ہی اس نے زمین سے باہر نکال لیا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ برتن کا کوئی ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مکمل برتن تھا جو اپنی مکمل حالت میں بالکل صحیح اور سالم تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ اس برتن کو وہیں چھوڑ دے اور متعلقہ اتھارٹی کو اس کی اطلاع دے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پہلے بھی ان کھنڈرات سے عدم توجہی کے باعث کئی قدیم نوادرات عام لوگوں کے ہاتھ لگ کر غائب ہو چکے ہیں۔ تو کیا جب تک وہ کسی متعلقہ شخص کو بلا کر لائے یہ برتن یہاں محفوظ رہے گا، یا پھر وہ اسے اپنے ہمراہ لے جائے؟ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر پھر تالاب کے کنارے گھومنے والے سیاحوں کے قدموں کی آواز نے اسے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس نے پیالے کو اٹھایا اور تیز تیز چلتی ہوئی تالاب کے دوسرے کنارے سے باہر آ گئی۔ پارکنگ ایریا میں اس کو خطرہ تھا کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ اس کے ہاتھ میں اس پیالے کو دیکھ لے گا، کیونکہ پیالے کا سائز ایک بڑی والی بال سے کم نہ تھا۔ اس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پیالے کو احتیاط سے اپنی جیکٹ میں لپیٹ لیا۔ پیالے کو جھٹکا لگا تو اسے پیالے کے اندر کسی چیز کے لڑھکنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس کے اندر کوئی موتی تھا۔ اس نے جیکٹ کو لپیٹ کر اپنی کار کی اوپری سیٹ پر احتیاط سے رکھ دیا۔ ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے اس کے ذہن کی کسی گوشے میں یہ خیال نہ تھا کہ اس نے اسی سائز اور شکل کا ایک اور پیالہ اس گفٹ شاپ سے کیوں خریدا تھا۔ یہ خیال اس کے ذہن میں اس وقت بھی نہ آیا جب ہوٹل کے کمرے میں اس نے مصنوعی پیالے سے اس کی قیمت کا سٹیکر اتار کر قدیمی پیالے پر چپکا دیا اور اس کے اپنے کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اپنے سوٹ کیس میں چھپا دیا۔ اپنے ہوٹل پہنچی تو وہ جوش سے کانپ رہی تھی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ آخرکار اس نے کیا کر دیا تھا۔ شرم اور احساس جرم نے اسے اس قدیمی پیالے کو سوٹ کیس سے اس وقت تک اس کی محفوظ جگہ سے باہر نہ نکلنے دیا جب تک وہ گھر واپس نہ آ گئی۔ دوسرے ہی دن وہ گھر واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی، مگر راستے میں ایک جگہ رک کر اس نقلی پیالے کو ایک گھاٹی میں پھینکنا نہ بھولی تھی۔ سوچوں سے ابھر کر اس نے اس پیالے کو پھر اپنے ہاتھوں میں گھمایا۔ اس کے اندر پھر کسی چیز کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ ہو سکتا ہے یہ کنکر ہو یا پھر سوکھی مٹی کے چند ذرے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہر رات صبا کمپیوٹر چلا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی تاکہ اپنی کتاب مکمل کر سکے۔ پیالہ اس کی گود میں پڑا ہوتا اور وہ بائیں ہاتھ سے اس پر منڈے ہوئے چمڑے کو بجا رہی ہوتی۔ ایک رات اسے احساس ہوا کہ پیالے کے چمڑے پر کوئی نقش بنا ہوا ہے، لیکن وہ مٹ کر اتنا مبہم اور غیر نمایاں ہو چکا تھا کہ اسے سمجھنا مشکل تھا کہ آخر یہ کوئی تصویر ہے یا کوئی عبارت۔ پیالے کو تھوڑا جھکا کر وہ اس پراسرار نقش کو کسی حد تک محسوس کر سکتی تھی، مگر اس کو ترچھا کرنے پر اس کے اندر موجود چیز چنک کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی
اور کمرے کی خاموشی کو توڑ دیتی۔ پیالے نے اس کو مسحور کر دیا تھا۔ ہر رات صبا کافی دیر تک اس چیز پر غور کرتی رہتی کہ آیا وہ اس پیالے پر لگے چمڑے کو ہٹائے یا نہیں۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس چمڑے کو گھورتی رہتی۔ اس کو علم تھا کہ اگر اس چمڑے کو ایک دفعہ ہٹا دیا تو اسے دوبارہ اپنی جگہ لگانا ممکن نہ ہوگا۔ چمڑا پوری طرح کھچا اور تنا ہوا تھا۔ صدیوں کے عمل نے اس کی شکل کو مستقل کر دیا تھا اور اس بات کا پورا امکان تھا کہ وہ اتارتے ہوئے پھٹ جائے گا۔ ہر رات وہ پیالے کو ایک شیلف میں احتیاط سے رکھتی اور خود بستر پر ڈھیر ہو جاتی اور مکان کے گہرے سناٹے میں پیالے کے متعلق سوچتی ہوئی نیند کی گہری وادیوں میں اتر جاتی۔ وہ مکمل برہنہ تھی، یا پھر اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چٹان کی بلندی پر تنہا کھڑی نیچے وادی میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے گڑ مڑ خیالات کے دوران اس نے سوچا کہ اس کے لباس کی کیفیت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ نیچے وادی میں دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ ناقابل بیان قسم کے کپڑوں میں ملبوس ہے جو انتہائی ہلکا اور نفیس ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ مختلف جگہوں سے ہو کر چٹان سے نیچے اتر رہی تھی۔ نئی چیزیں جاننے کی خواہش اس کے ذہن میں جھلملا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شہد کی مکھی یا بھنورے کی آواز جیسی بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شہد کی مکھی یا بھنورے کی آواز جیسی بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں کچھ زیادہ ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوب رہی تھی اور پھر صبا کو احساس ہوا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ وہ بے سروپا خوابوں کی گہری نیند سے باہر نکل آئی تھی، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ نیند کے گہرے اندھیروں میں پھر ڈوب گئی۔ چیزیں مجسم ہونے لگیں۔ اب وہ یوگا کرنے والی لباس میں ملبوس تھی اور اس کو گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چٹانوں پر ننگے پاؤں گھوم رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کے کان ایک خاص ردھم میں بجنے والے ڈھول کی آواز سن رہے تھے۔ وہ آواز پہاڑیوں اور چٹانوں میں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ گونج سرگوشیوں کی مانند اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ کسی اجنبی اور نامانوس زبان کے الفاظ ایک خاص ردھم میں کسی منتر کی طرح پڑھے جا رہے تھے۔ وہ بے خود ہو کر اس آواز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چٹانوں پر سے گزرتے ہوئے وہ بے شمار سائے دیکھ سکتی تھی جو سر جھکائے کسی معمول کی مانند چل رہے تھے اور ادھر ادھر جھاڑیوں میں دبک اور نکل رہے تھے۔ کہیں کہیں قدیم گھروں کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا وہ سائے دھوئیں کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور ایک چٹان کے چھوٹے سے سوراخ یا درز میں سما رہے ہیں۔ دور کہیں بجنے والے ڈھول کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک معمول کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا پودوں کی شاخیں جھک کر اس کو راستہ دے رہی تھی اور راستے کی طرف نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ رک کر ایک طرف دیکھنے لگی۔ سامنے ایک بہت بڑی چٹان کھڑی تھی۔ وہ رک گئی اور چٹان کو دیکھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چٹان اس کے سامنے پگھل کر سنگھی سیڑھیوں میں بدل گئی۔ وہ آگے بڑھی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی سائے اس سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی اس نے دیکھا کہ وہ ہڑپا کے کھنڈرات والے علاقے میں موجود تھی، مگر اب یہاں ٹوٹے پھوٹے آثار کی بجائے عمارتیں بالکل مکمل حالت میں تھی اور ان پر وقت کا کوئی اثر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئی جہاں تالاب تھا۔ وہاں زمین میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ ڈھول کی آواز اس سوراخ کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چوبی سیڑھی اس سوراخ سے جھانک رہی تھی اور کہیں نیچے تک جا رہی تھی۔ اس کا تجسس اس کو اس سوراخ تک لے گیا۔ اس نے سیڑھی کو تھاما اور اس کی مدد سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اندھیرا اس کو گھیر رہا تھا۔ ہلکا سا اجالا نیچے اترنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ سیڑھی سے نیچے اتر گئی۔ اس نے دیکھا کہ جس کمرے کے اندر وہ تھی وہاں بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ پہچان گئی یہ ایک موبت تھا۔ حقیقی زندگی میں اس نے اس کمرے کی بہت ساری تصاویر بنائی تھی، مگر یہاں خوابوں کی دنیا میں یہ کمرہ ایک بہت بڑا محل محسوس ہو رہا تھا جو ایک جادوئی تال پر تھرک رہا تھا، ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہا تھا۔
ملگجی روشنی میں وہاں ایک قد آور آدمی نظر آ رہا تھا جو پشم اور پروں کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا لباس صرف کمر سے لے کر گھٹنوں تک تھا، باقی جسم برہنہ تھا جس پر عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈھول تھا جسے وہ جنونی انداز میں پیٹ رہا تھا۔ زیر زمین پھیلے اس کمرے کی وسطوں کا ہر زاویہ ڈھول کی آواز سے تھرا رہا تھا۔ صبا وہاں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ کمرے میں اوپر والے در سے آنے والی روشنی عین اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب ہیبت ناک سائی کو جنم دے رہی تھی۔ جب اس نے ایک دم اپنی بند آنکھیں کھول کر پہلی بار صبا کو دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈھول بجنا رک گیا تھا۔ صبا نے دیکھا تو اب اس اجنبی کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ڈھول اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ اجنبی ٹکٹکی باندھے صبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں گہرا جمود طاری تھا۔ اندھیرا اور سکوت صبا کے جسم و جان میں گھس رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ پر اسرار اجنبی نے نامانوس زبان میں چند الفاظ بولے جنہیں صبا سمجھ نہ سکی۔ الفاظ یوں تھے جیسے مٹی کے برتن میں لڑکتے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ یہ الفاظ اس کے زبان سے نکلے مگر صبا کے کانوں سے گزر کر دماغ تک نہ پہنچے۔ صبا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس پراسرار اجنبی نے کوئی چیز پکڑ کر اوپر بلند کی۔ صبا نے دیکھا یہ وہی نقلی پیالہ تھا جو اس نے گھاٹی میں پھینکا تھا۔ شترو، یہ وہ واحد لفظ تھا جسے وہ سمجھ پائی۔ اس شخص نے پیالے کو ڈھول کی طرح بجایا اور پھر اپنا ایک ہاتھ اندھیرے میں لہرایا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے اداسی اور دہشت ناک سر فضا میں بکھرنے لگے۔ موت کی موسیقی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ صبا اس کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے۔ پراسرار اجنبی نے نہایت غصیلے انداز میں وہ پیالہ اپنے چہرے کے سامنے گھمانے لگا۔ شترو، وہ دوبارہ چلایا اور پیالہ اپنے قدموں میں زمین پر دے مارا۔ صبا نے بے اختیار زمین کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے۔ وہ اندھیرے میں گرتی چلی گئی۔ چھت پر بنا روشنی کا حالہ اس کی نظروں سے دور ہونے لگا، بلکہ وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس روشنی نے ایک ستارے کی شکل اختیار کر لی۔ صبا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اس کے ذہن و جسم پر ایک بوجھ چھایا ہوا تھا۔ وہ بستر سے نکلی تو اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسی وقت اس کی بلی جینی نے، جو اس کے ساتھ ہی بستر پر سوتی تھی، ایک دردناک چیخ بلند کی اور عجب غیر فطری انداز میں بستر سے اچھلتی ہوئی کمرے کے اندھیرے کونے میں غائب ہو گئی۔ صبا رات والے خواب پر غور کرنے لگی۔ اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اسے خوابوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ان سب چیزوں کو میڈیکل اور سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے دیکھتی تھی، مگر خواب میں نظر آنے والے مناظر نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آرکیولوجسٹ ہونے کے ناطے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شترو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ازلی دشمن، مگر کون کس کا ازلی دشمن ہے وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ ہر رات کی صبح ایک جیسی ہوتی۔ وہ اس پیالے کو غور سے دیکھتی، اس کے اندر بجتی چیز کی آواز کو غور سے سنتی۔ اکتوبر کا آغاز ہو چکا تھا اور برف باری کا پہلا طوفان اپنا تعارف کروا چکا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک پرانا بڑا سا سویٹر پہنے اس نے پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے سے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ 2 مہینوں میں صبا کے لیے چیزیں بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک احساس گناہ آہستہ آہستہ گھن کی طرح اس کی ضمیر کو کھا رہا تھا۔ روزمرہ اشیاء خرید و فروخت کے لیے جب وہ مارکیٹ جاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ بازار میں ہر شخص اس کو مشکوک نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ اگر وہ شاپنگ کرنے جاتی بھی تو صبح سویرے، جب مارکیٹ میں لوگ کم ہوتے اور اس کو گھورنے والی آنکھیں بھی۔ اب مارکیٹ جانے کا وقفہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کی فون کال سننے سے بھی گریز کرتی۔ گھر میں اس کا زیادہ تر وقت اب اسی منحوس پیالے کے ساتھ گزرتا اور وہ پیالے پر بنے نقش و نگار کو کاغذ پر منتقل کرنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اس کا اچھی طرح مطالعہ کر سکے۔
رات کے خواب اس کے وہم کو مزید بڑھا رہے تھے، اور اب تو اس کے لیے رات کو سونا بھی دشوار تھا۔ وہ پراسرار شخص تقریباً ہر رات نمودار ہوتا، اور ہر رات اس کے دہشتناک خواب کا انجام شترو کی چیخ پر ہوتا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ سب اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اکثر اس کو خواب میں وہ نقلی پیالہ بھی نظر آتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صبا نے اکثر رات ایسے خواب بھی دیکھے تھے کہ ان کھنڈرات میں کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ خواب میں وہ چٹانوں کی بلندیوں پر بھٹک رہی ہوتی اور کئی چمکدار آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ جب وہ صبح اٹھتی تو ٹھنڈے پسینے میں نہائی ہوتی۔ جب معاملہ حد سے گزرتا محسوس ہوا تو اس نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی عامل سے رابطہ کیا جائے، مگر ماورائی قوتوں پر اس کا یقین نہ تھا۔ وہ روحوں کی قائل نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے سائیکو ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ایک بوڑھا ڈاکٹر جو مستقل پودینہ چباتا رہتا تھا۔ اس نے نہایت غور سے اس کی بات سنی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مشورہ دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ ڈراؤنے خواب اس کے اس احساس گناہ کا نتیجہ ہے۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ڈاکٹر اس کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح اس پیالے کو کھنڈرات میں واپس اس کی جگہ پر پہنچا دے۔ صبا نے ڈاکٹر کی بات ماننے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر کوئی چیز اندر سے اس کو روک رہی تھی، کیونکہ صرف اس وقت وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتی جب وہ پیالہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا اور وہ اسے گھما گھما کر اس کے اندر سے ابھرنے والی پراسرار آواز کو سنتی، اور ایسا وہ کئی گھنٹے تک کرتی۔ اب تو وہ لکھنا بھی بھول چکی تھی۔ صبا کو محسوس ہوتا کہ اس کے اندر سوالات کا ایک سمندر ہے، اور یہ پیالہ پراسراریت کی دھن میں لپٹا ہوا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس پیالے کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کا تجسس اس کو اکساتا کہ وہ معلوم کرے کہ اس پیالے کے اندر کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ پیالے کو اپنی جگہ پہنچانے سے پہلے وہ اس کو کھولے گی اور دیکھے گی کہ اس کے اندر جل ترنگ کی طرح بجنے والی چیز کیا ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ جینی کی طرف دیکھتے ہوئے جو کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ دل مضبوط کر کے اس نے پیالہ اٹھایا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پیالے پر بندھا فیتا پکڑا اور اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ اگر کھلنے کے بعد اس میں سے چند کنکر برآمد ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر اس نے اس کو کھولا اور اس میں سے سونے یا چاندی کا بنا ہوا کوئی قدیم زیور برآمد ہوا تو؟ کانپتے ہاتھ سے اس نے پیالے کے گرد لپٹے ہوئے فیتے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں جیسے قوت نہیں بچی تھی۔ جینی بھی اس کو دیکھنے کے لیے قریب آ گئی۔ پھر اس نے فیتے کا آخری بل بھی کھول دیا۔ پیالے کے منہ پر منڈھا چمڑے کا ٹکڑا اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ احتیاط سے اس نے چمڑے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تاکہ پیالے کے اندر جھانک سکے۔ چمڑا کئی جگہ سے پھٹ گیا اور کاغذ کی مانند اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اسی وقت بجلی بند ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھی جینی غرانا شروع ہو گئی۔ اندھیرے میں صبا نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے چہرے پر ہولے ہولے رینگ رہی ہے۔ گھبرا کر اس نے پیالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنا چہرہ ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے فوراً اپنا سیل فون نکالا اور اس کی لائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی گیراج میں گئی اور بجلی کے بریکر چیک کیے۔ وہ درست حالت میں تھے۔ پھر بھی اس نے ان کو اتار کر دیکھا اور دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ لعنت ہو، وہ جھنجھلا گئی۔ صبا گھر کے اندر آئی اور اس نے کچن سے ایمرجنسی لائٹ اٹھا لی۔ یہ ایک بڑی لائٹ تھی۔ اس کو آن کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر چیز گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پڑوس میں جلنے والی روشنی کچن کی کھلی کھڑکی میں سے کمرے میں معمولی اجالا کر رہی تھی۔ شاید بجلی جلد واپس آ جائے، اس نے سوچا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اسے اندھیرے میں دور کہیں جینی کی ہلکی سی غراہٹ سنائی دی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور فرش پر روشنی ڈالی۔ پیالہ ہاتھوں سے گرنے کے باوجود سلامت تھا اور لڑک کر میز کے نیچے چلا گیا تھا۔ اسے اٹھا کر اس نے روشنی کی مدد سے اس کے اندر جھانکا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ پریشان ہو کر صبا گھٹنوں کے بل جھکی اور میز کے نیچے ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔
وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور خالی پیالے کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پیالہ کھولتے ہی یہ کیا ہوا، ساتھ ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے اندر آخر کیا تھا؟ وہ کہاں گیا؟ اسے توقع تھی کہ اس کے اندر موتی، کوئی قدیم زیور یا کنکر وغیرہ ہوں گے، مگر فرش پر اس کو کچھ نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی۔ دوبارہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگی، مگر اب پیالہ بالکل خاموش تھا۔ صبا اٹھی اور میز کے آس پاس تلاش کرنے لگی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں تلے آئی تو وہ ایک دم اپنی جگہ ساکت رہ گئی، کیونکہ پاؤں کے نیچے سوکھے پتوں کی سی چرچراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر پاؤں فوراً واپس اٹھا لیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو کچھ آیا تھا وہ اس کی بے وقوفانہ اور لاپرواہ حرکت سے ٹوٹ گیا تھا۔ پاؤں ہٹا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پاؤں کے نیچے آ کر چرمرانے والی چیز کوئی قدیم موتی یا زیور نہیں، بلکہ ایک بڑے چوہے کے برابر خشک مردہ مکڑی تھی۔ صبا کو اپنے پورے جسم میں سنسنی اور دہشت کی ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے جسم میں اینٹھن ہو رہی تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی اور پاؤں پر چیوٹیاں چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف بھاگی اور اپنے پاؤں پر گرم پانی بہانے لگی۔ اسے مردہ خشک مکڑی سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی اور ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں فرش پر پڑی ہوئی مردہ مکڑی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ جب اس پیالے پر صدیوں پہلے یہ چمڑا منڈھا گیا ہوگا تو یہ مکڑی غلطی سے اس میں بند ہو گئی ہوگی اور پھر صدیوں تک اس میں رہی اور مر گئی، یا پھر اس قدیم زمانے کے رواج کے مطابق جس طرح انسانوں کو مٹی کے قد آور مٹکوں میں دفن کیا جاتا تھا، اس مکڑی کو بھی مٹی کے اس پیالے میں دفن کیا گیا تھا۔ شاید یہ کوئی مقدس مکڑی تھی، مگر وہ مرتبان اور مٹکے جس میں انسانوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان پر کوئی چمڑا نہیں منڈا گیا تھا، بلکہ ان کو مٹی کے بنے ڈھکن سے ہی بند کیا گیا تھا۔ تو پھر اس پیالے پر چمڑا کیوں لگایا گیا تھا؟ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے وہ مکڑی کو چھو نہیں پا رہی تھی، بس دور ہی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا جب لائٹ بحال ہوگی تو پھر اس مکڑی کو یہاں سے اٹھائے گی۔ پیالہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ پیالے کا راز اب کھل چکا تھا۔ پیالے کے اندر بجنے والی آواز مردہ مکڑی کے جسم کی تھی۔ پرانے سارے خیال اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیالہ میز پر رکھ دیا اور باہر نکل کر ہال میں آئی، مگر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کو کہیں دور سے کسی کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس کو گھر کے اندر سے لکڑی کے فرش پر بھاری فرنیچر کے گھسٹنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی گہرے اندھیرے میں دور کہیں سے جینی چلائی۔ وہ اپنی جگہ برف کے پتلے کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ اس کو پراسرار آہٹیں کچن کی طرف جاتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ اسے جینی کے دردناک انداز میں رونے اور پنجوں سے کھرچنے کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر جینی نے انسانی آواز سے مشابہ ایک کریہ چیخ بلند کی۔ صبا خوف کے مارے اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں اس طرف مرکوز تھیں جہاں سے سیڑھیاں نیچے جانے والی منزل کو جاتی تھی۔ اس نے سوچا وہ شاید اب بھی اپنی کرسی پر بیٹھی سو رہی ہے اور یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے اور نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی، مگر جو کچھ ہو رہا تھا سب اصلی اور حقیقی تھا۔ جینی، صبا نے اندھیرے میں پکارا۔ اس کے ساتھ ہی گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ صبا نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھائے اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنے آس پاس روشنی ڈالی۔ اسے امید تھی کہ یہیں کہیں جینی کی چمکدار آنکھوں سے نظر آ جائیں گی۔ کمرے میں اس نے دیکھا کہ اس کا کاؤچ اپنی جگہ سے تقریباً 1 فٹ ہٹا ہوا ہے اور اس کے چمڑے پر جا بجا پنجوں کے کھرچنے کے نشانات تھے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شاید پنجوں میں پھنسا کر اس کاؤچ کو اپنی جگہ سے گھسیٹا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور کرسیاں فرش پر ادھر ادھر لڑکی پڑی تھی۔ ایک تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے اٹھا کر زور سے پٹکا گیا ہو۔ کچن میں تو اور بھی برا حال تھا۔ شیلف کی ہر چیز فرش پر بکھری پڑی تھی۔ دیوار میں بنی الماریوں پر روشنی ڈالتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ ان میں سے ایک کے پٹ پر اس نے پنجوں سے کھرچے جانے کے 2 گہرے نشانات دیکھے۔ دونوں نشانوں کے درمیان تقریباً 4 انچ کا فاصلہ تھا۔
جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اسے ایک خون آلود پنجہ نظر آ رہا تھا جو کٹا ہوا تھا اور ہولے ہولے تڑپ رہا تھا۔ خون کا ایک بہت بڑا دھبا نیچے فرش پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ریشمی بالوں کا ایک گچھا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور 1122 ڈائل کیا۔ آپریٹر کی آواز سنتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا، پلیز یہاں کسی کو بھیجو، کسی کو میرے گھر بھیجو، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اوکے میم، پرسکون ہو جائیے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہ میری بلی کو کھا گیا ہے، صبا نے سسکیوں بھری آواز میں کہا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں دبک چکی تھی۔ میز کے نیچے اس کو گوشت کاٹنے والا ایک چاقو نظر آ رہا تھا۔ اوکے میم، آپ کا نام اور گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ صبا نے اس کو مطلوبہ معلومات دی تو آپریٹر نے اسے یقین دلایا کہ جلد ہی ایک آفیسر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ صبا فون پر رو رہی تھی، اس لیے آپریٹر نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ہاں چلی جائے اور وہاں مدد کا انتظار کرے۔ فون بند کرنے کے بعد بھی وہ کئی منٹ تک سسکتی رہی۔ گھر میں چیزیں گھسیٹنے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ صبا نے دیکھا ایک دھندلی زرد سی شبی اس کے روشنی کے دائرے کے سامنے بجلی کی رفتار سے گزر گئی۔ جینی، ہکلاتے ہوئے اس نے آواز دی مگر کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ صبا کیبنٹ کے دروازے پر بنے پنجے کے نشانات کے متعلق سوچتے ہوئے اندازہ کرنے لگی کہ آخر وہاں کیا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جینی وہاں گر کر زخمی ہو گئی ہو۔ اب اگر وہ اس کو چھوڑ کر پڑوسیوں کے ہاں چلی گئی اور جینی کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے گی۔ اس نے چاقو اٹھا کر میز پر رکھا اور دوبارہ جینی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ پورے گھر میں اس کو پکارتی پھری، 2 دفعہ اس کو جینی کی چمکدار آنکھیں نظر آئیں اور پھر غائب ہو گئی۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس کو جینی بستر پر بیٹھی نظر آ گئی۔ اس کے پنجوں پر خون لگا ہوا تھا۔ جینی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بےتابی سے اس کی طرف لپکتی ہوئی بولی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیڈ کے قریب بیٹھ گئی اور روشنی بلی کی طرف کر دی۔ یہاں آؤ، میں تمہارا زخم دیکھتی ہوں۔ جینی کا سر غیر فطری انداز میں ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور ان میں سے عجیب سی خرخراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اس کی کھال عجیب انداز میں حرکت کر رہی تھی اور یوں ابھر اور سکڑ رہی تھی جیسے اس کی کھال کے اندر ایک ساتھ سینکڑوں سانپ رینگ رہے ہوں۔ جینی، وہ ایک بار پھر چلائی کیونکہ بلی کی زبان اس کے منہ سے باہر لٹک آئی تھی۔ صبا خطرے کو بھانپ کر باہر کی طرف لپکی اور جو ہی وہ دروازے سے نکلی اس نے ایک زوردار آواز سنی۔ جینی کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا اور جینی کے پورے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے فرش پر آ کر گرے تھے۔ دیوانگی کے عالم میں صبا بیرونی دروازے سے نکل کر باہر کی طرف لپکی۔ باہر چھاجوں میں برس رہا تھا۔ اپنے عقب میں اس کو شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر کوئی اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ کوئی بدبودار اور کالی چیز اس کی کمر کے گرد لپٹ رہی تھی۔ اس سیاہ ہیولے نے اس کو دوبارہ گھر کے اندر کھینچ لیا۔ وہ مدد کے لیے چیخی، زور سے چلائی، وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر آنے والی روشنی در و دیوار پر عجیب سے ہیولے تراش رہی تھی۔ اس کا اپنا سایہ بھی سامنے دیوار پر پڑ رہا تھا۔ وہیں اسے اپنے حملہ آور کا مدھم سا سایہ نظر آیا۔ کوئی چیز فرش پر اس کے قدموں سے ٹکرائی اور وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ جینی کی کھال کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے وہ حملہ آور کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ بچنے کی خاطر بے بسی کے عالم میں وہ ایک طرف بھاگی۔ حملہ آور کا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ کچن کی طرف دوڑی اور میز پر رکھا چاقو اٹھا لیا۔ سایہ بدستور اس کے تعاقب میں تھا۔ جو ہی وہ چاقو اٹھانے لگی کسی نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ صبا نے پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں انگلیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں چاقو کی طرح پیوست ہو رہی ہوں۔ وہ مچل رہی تھی۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ اسے مدد کا انتظار تھا مگر اس سے پہلے ہی اسے اپنی روح جسم سے آزاد ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہر چیز آنکھوں کے سامنے دھندلا رہی تھی مگر کان اب بھی جنونی انداز میں بجنے والی ڈھول کی آواز سن رہے تھے۔
جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، اور اس کی تال کے ساتھ ساتھ کہیں دور سے شترو کا نعرہ بھی بلند ہو رہا تھا۔ گم ہوتے ہوئے حواس میں صبا نے محسوس کیا کہ ہزاروں سائے سر جھکائے میکانکی انداز میں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، شترو، شترو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔